سبق نمبر 59 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 20 آیت نمبر 190 تا 200۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلافی اور بدل کر آنے میں، اللیل والنہاری، رات اور دن کے، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الذین، وہ لوگ جو، یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت، نہیں پیدا کیا آپ نے، ھذا باطلاً، یہ بیکار، سبحانک، آپ پاک ہو، فقنا، بچا لو ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ پوری آیت۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے یہ جہان بیکار نہیں بنایا، آپ پاک ہو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لو۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخل النار، جسے داخل کر دیں آگ میں، فقد اخزیتہ، یقیناً رسوا کر دیا آپ نے اسے، وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ اے ہمارے رب، آپ جسے آگ میں داخل کر دیں یقیناً آپ نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادین، پکارنے والا، ینادی، پکارتا ہے وہ، للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، گناہ ہمارے، وکفر، اور مٹا دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور وفات کر ہماری، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ پوری آیت۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کے لیے پکارنے والے کو پکارتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری برائیاں دور کر دیں اور ہماری وفات نیکوکاروں کے ساتھ کر دیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، عطا کر دینا ہمیں، ما وعدتنا، وہ جس کا وعدہ آپ نے ہم سے کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں پر، ولا تخزنا، اور آپ ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انکا، بے شک آپ، لا تخلف، نہیں خلاف کرتے، المیعاد، وعدے۔ پوری آیت۔ اے ہمارے رب، آپ نے جس انعام کا وعدہ اپنے نبیوں کے ذریعے
یہ ہم سے کیا وہ ہمیں عطا فرما دینا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ فاستجابا قبول کیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی لا اضیع یہ کہ میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والوں کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکرن جو کوئی ہو مرد، او انثیٰ یا عورت، بعضکم بعض تمہارا، من بعضن بعض کے سبب سے ہے، فالذین تو جن لوگوں نے، ہاجرو ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے وہ، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور ستائے گئے وہ، فی سبیلی میری راہ میں، وَقَاتَلُوا اور لڑے وہ، وَقُتِلُوا اور مارے گئے وہ، لَأُكَفِّرَنَّ دور ہٹا دوں گا میں، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، ثواباً بدلہ ہے یہ، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ اور اللہ کے ہاں، حسن الثواب بہترین ہے بدلہ۔ پوری آیت۔ ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کہ میں تم میں سے کسی عمل والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ تم سب ایک دوسرے کی وجہ سے ہو۔ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہ گھومنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فی البلاد شہروں میں۔ پوری آیت۔ کافروں کا شہر شہر گھومنا پھرنا ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، متاع نفع ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم پھر ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس اور برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ پوری آیت۔ تھوڑا سا نفع ہے، اس کے بعد جہنم کا ٹھکانہ ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن الذین لیکن وہ لوگ جو، اتقوا ربہم ڈر گئے اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا اس میں، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے ہاں، وما اور وہ جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے۔
پوری آیت۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے ہاں مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیکوکاروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن بعض وہ ہے جو یؤمن باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل اور اس پر جو اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما انزل اور اس پر جو اتارا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین للہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں خریدتے وہ، بآیات اللہ آیات الہیہ کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا، اور اس کتاب پر بھی جو ان کی طرف اتاری گئی، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے مول بیچنے والے نہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور مضبوط رہو، ورابطوا اور چوکس رہو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو تم صبر کرو اور مضبوط رہو اور چوکس رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس رکوع میں 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی عقل مند غور کریں تو کائنات کا صدیوں سے جاری نظام ایک حاکم کی مکمل حاکمیت کا بہت بڑا ثبوت ہے، مگر کائنات کی مختلف اشیاء سے نفع اندوز ہونے کے باوجود لوگ اللہ کے، اس کے رسولوں کے، اس کی کتابوں اور باتوں کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ اتنی بڑی نشانی کے ہوتے ہوئے مزید کسی نشانی کے طالب ہیں نہ ہی منتظر۔ وہ اللہ اور اس کے نبی کو برحق مانتے اور ان کے احکامات پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل پیرا ہیں۔ آیت نمبر 191۔ الذین یذکرون اللہ سے سبحانک فقنا عذاب النار تک، فرمایا وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی عقل مند لوگ تینوں حالتوں میں گویا ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ فقہا کے مطابق بیت الخلاء میں جاتے آتے اگر مسنون دعا پڑھ لی جائے تو وہ وقت بھی ذکر اللہ میں شمار ہو جائے گا۔ بعض مفسرین کے بقول اس سے نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھی جا سکے تو بیٹھ کر یا لیٹ کر جیسے بھی ممکن ہو پڑھ لی جائے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں نماز کے علاوہ کا ذکر مراد ہے، اللہ کا ذکر زبان سے کرنا یا دل اور خیال میں اللہ کو یاد رکھنا، اسی طرح شرعی احکام کی بر وقت رعایت رکھنا اور ہر ممکن عمل کرنا، یہ تمام صورتیں اللہ کے ذکر کی ہیں۔ آخر میں فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب آپ نے یہ جہان بیکار نہیں بنایا، آپ پاک ہو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لو۔
یعنی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کائنات میں خوب غور و فکر کر کے خالق کائنات کی ہستی اور حاکمیت کا ادراک کیا جائے کہ اس نظام کو بنانے اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے آگے سرتابی نہیں کرتی، اور جملہ حیوانوں کے برعکس صاحب عقل مخلوق کو بھی سرکشی زیب نہیں دیتی۔ عربی میں لفظ تفکر کا مطلب ایک ایسی شعوری قوت جس سے معلوم اور نامعلوم تک پہنچا جا سکے۔ اس اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا، نظام کائنات میں تفکر کرنے سے جو باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتا دیں، یعنی جو معلوم ہو چکیں، عقلی لحاظ سے ان کا درست ہونا بھی یقین کے درجے تک پہنچ جائے، اور جو باتیں ابھی تک صیغہ راز میں ہیں ان کو دریافت کرنے یا ان کو عقل سے ہم آہنگ کرنے میں بھی مدد لی جائے، علاوہ ان ما فوق الفطرت باتوں کے جن کے متعلق سوچنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ لہٰذا انسان خود کو اپنی اوقات میں رکھے اور خدائی دعووں کی بجائے خدا کے آگے خود کو جواب دہ سمجھے، اور مان جائے سوال و جواب کا دن آنے والا ہے جس کے بعد جزا سزا بھی ہوگی۔ عقل مند لوگ ہی ہیں جو اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے واقعی یہ نظام بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس نظام پر غور سے نظام آخرت سمجھ آ چکا۔ ناقص العقل لوگ حقائق تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے جو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہیں، ان تمام باتوں سے پروردگار تو پاک ہے، ہمیں بس آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آیت نمبر 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ فرمایا، اے ہمارے رب، آپ جسے آگ میں داخل کر دیں، یقیناً آپ نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی عقل مند لوگ دنیا کی مصیبتوں سے کہیں زیادہ آخرت کے مصائب کو سنجیدہ لیتے ہیں، کیونکہ آگ کا عذاب رسوا کن ہوگا۔ بعض گناہوں کے سبب آگ میں گناہگار مومنوں کے داخلے کا ذکر بھی اکثر آیات میں ہے، مگر یہاں رسوائی ابدی جہنمیوں کی مراد ہے، جبکہ مومن بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا سے وتوفنا مع الابرار تک۔ فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کے لیے پکارنے والے کو پکارتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری برائیاں دور کر دیں، اور ہماری وفات نیکوکاروں کے ساتھ کر دیں۔ یعنی دنیا میں ایمان کی آواز لگ چکی ہے اور مسلسل لگ رہی ہے کہ سب لوگ اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ ایک قول کے مطابق آواز لگانے والے نبی علیہ السلام ہیں، دوسرا قول ہے قرآن مجید ہے، کیونکہ ہر مومن نے براہ راست نبی علیہ السلام کی آواز نہیں سنی۔ تیسرا قول ہے ہر مومن جن اور مومن انسان آواز لگا رہا ہے، یعنی تبلیغ کر رہا ہے۔ چوتھا قول ہے ایک دوسرے سے تواتر کے ساتھ منتقل ہوتی یہ آواز در حقیقت نبی علیہ السلام کی آواز ہی ہے۔ عقل مند اور خوش قسمت لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ اب ان کی ترجیح یہ ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ گناہ ویسے ہی جھڑتے جائیں، تاکہ موت نیکوکاروں میں آئے یا مرتے ہی نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں۔ آیت نمبر 194، ربنا وآتنا سے انک لا تخلف المیعاد تک۔ فرمایا، اے ہمارے رب، آپ نے جس انعام کا وعدہ اپنے نبیوں کے ذریعے ہم سے کیا وہ ہمیں عطا فرما دینا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے نیک لوگوں سے انعامات کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے امن، خوشحالی اور دشمن پر غلبہ وغیرہ، اور اخروی بھی، جیسے جنت، اس کی نعمتیں، بہاریں اور رب کی رضا۔ ان سب کے لیے دعا منگوائی جا رہی ہے تاکہ کوئی اپنے ایمان اور اعمال کے بدلے میں اپنا استحقاق نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی عطا سمجھ کر محتاجی اور نیاز مندی کا اظہار کرے، اور یقین رکھے جو کچھ ملا ہے وہ حسب وعدہ ملا ہے اور ملے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی؟ فرمایا، ہاں مجھے بھی، مگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے۔ تم درست کام کرتے رہو اور نیکی کا راستہ پکڑو۔
آیت نمبر 195 فاستجاب لهم ربهم سے واللہ عندہ حسن الثواب تک، فرمایا ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کہ میں تم میں سے کسی عمل والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ تم سب ایک دوسرے کی وجہ سے ہو۔ یعنی وہ عقل مند لوگ جو نظام کائنات کا مشاہدہ کر کے رب کو پہچان گئے اور دنیاوی زندگی میں رب کی رضا کے طالب بن گئے، رب تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن کر اطمینان دلا دیا کہ کسی بھی مرد یا عورت کا کوئی عمل قطعاً ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ مرد عورتیں دین کے معاملے میں باہم معاون ہیں۔ مرد حضرات اگرچہ خارجی سرگرمیوں میں نمایاں رہتے ہیں، مگر داخلی اور عقبی امداد اور حوصلے عورتیں ہی دیتی ہیں۔ روایت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تخصیص کے ساتھ عورتوں کی ہجرت کا کہیں ذکر نہیں، اس پر اس آیت کریمہ میں الگ سے عورت کا ذکر بھی کر دیا اور بتا بھی دیا عورتیں مردوں سے کسی بھی صورت جدا نہیں سمجھی جا سکتیں۔ آخر میں فرمایا، جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے۔ یعنی غلبہ اسلام اور اقامت دین کے لیے جو ہمیشہ کمر بستہ رہ کر سخت سے سخت تکالیف جھیلتے رہے، رب تعالیٰ انہیں اچھے سے اچھا بدلہ دے گا۔ بحوالہ حاکم بسند صحیح بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قربانیوں والے مہاجرین اور مجاہدین لوگ جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے اور ابھی تک حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہوگا۔ دستک دینے پر جنت کا دربان پوچھے گا، کیا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ یہ لوگ آگے سے جواب دیں گے، حساب و کتاب کس چیز کا؟ ہمارا تو اسلحہ ہمارے کندھوں پر ہی تھا، اسی دوران ہمیں موت آ گئی۔ چنانچہ در کھول دیا جائے گا اور یہ لوگ حساب و کتاب سے 40 سال پہلے جنت میں پہنچ کر آرام کریں گے۔ آیت نمبر 196 لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کافروں کا شہر شہر گھومنا پھرنا ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کافروں کے تجارتی اور سیاحتی اسفار جو خوشحالی اور فراوانی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو مخاطب فرما کر آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی مالداری اور چہل پہل کو دیکھ کر امت ان کو کامیاب نہ سمجھ بیٹھے۔ اس موضوع پر بے شمار احادیث ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کفار پر کبھی رشک نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ کھجور کی چٹائی پر لیٹے لیٹے آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، قیصر و کسریٰ مخمل کے بستروں پر سوتے ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم ان کے بستر جہنم میں ہیں اور میری یہ چٹائی جنت سے ہے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے نبی علیہ السلام کے لیے اون کا گدا بھیجا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو واپس کرنے کا کہتے ہوئے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سونے چاندی کے خزانے میرے ساتھ چلیں۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یہ بھی فرمایا، دنیا کی عیش و عشرت کفار کے لیے ہے اور مومن کی عیش آخرت میں ہوگی۔ آیت نمبر 197 متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، فرمایا تھوڑا سا نفع ہے، اس کے بعد جہنم کا ٹھکانہ ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی کفار کا عارضی فائدہ ہے وہ بھی تھوڑا سا، اور اس کے بعد دائمی نقصان ہے۔ کوئی عقل مند تو یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس دائمی اور کثیر فائدوں کی خاطر تھوڑی اور عارضی چیز کی رغبت نہ رکھنا اور صبر کر لینا ہی دانش مندی ہے۔ آیت نمبر 198 لیکن الذین اتقوا سے وما عند اللہ خیر للابرار تک، فرمایا لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے ہاں مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیکوکاروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈر کر جو لوگ زندگی گزار گئے ہوں، جنت کی نعمتوں کے علاوہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی
میزبانی بھی کی جائے گی۔ حدیث میں ہے جنتیوں کو سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک میزبانی میں اللہ اپنا مبارک دیدار بخشیں گے اور تمام نعمتیں صرف اور صرف نیک لوگوں کے لیے ہوں گی، باغیوں کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 199 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سے ان اللہ سریع الحساب تک فرمایا اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا اور اس کتاب پر بھی جو ان کی طرف اتاری گئی، یعنی یہود و نصارہ میں سے بعض خوش قسمت لوگ ایسے بھی تھے جن کا اپنے نبی اور کتاب پر بھی کھرا ایمان تھا، اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اس سے مراد نجران کے 40 عیسائی بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، اور حبشہ کا عیسائی بادشاہ نجاشی بھی ہو سکتا ہے۔ روایات کے مطابق نجاشی کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ہی اس پر غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس پر کفار نے طنز کیا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک عیسائی کی نماز جنازہ پڑھے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نجاشی وہی عیسائی بادشاہ تھا جس نے حضور کا خط پڑھ کر آپ کو سلام بھیجا تھا اور کہا تھا جلد آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ آخر میں فرمایا اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اللہ کی آیتوں کو تھوڑے مول بیچنے والے نہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب کے دیگر دین فروش راہبوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ انجیل میں مذکور نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو تسلیم کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے مسلمانوں کے لیے دوہرا اجر ہے جو اپنے مذہب میں بھی نیک تھے، پھر اللہ نے ان کو اسلام لانے کی بھی توفیق بخش دی۔ آیت نمبر 200 یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا اے ایمان والو تم صبر کرو اور مضبوط رہو اور چوکس رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہ ایک جامع معنی نصیحت اور مسلمانوں کی بامقصد اور کامیاب زندگی کا ایک ایسا نقشہ ہے جس پر نہ صرف پوری ملت کو فخر ہو سکتا ہے بلکہ اسلام کو بھی 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ کو ایسے ہی مسلمان درکار ہیں جو مصیبتوں پر صبر کی علامت بن جائیں۔ یہاں اصبروا سے مراد وہ صبر ہے جو جملہ عبادات اور احکامات الہیہ کی بجا آوری میں سستی، کوتاہی اور غفلت کو قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ اس کے بعد صابرو سے وہ صبر مراد ہے جو دشمن دین کے سامنے بزدلی، کم ہمتی اور بے چینی کو قریب بھی نہ آنے دے۔ رابطو سے مراد ہر وقت چاق و چوبند رہ کر چوکس رہے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں دشمن دین کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ واتقوا سے مراد اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر طرح کی نافرمانی اور برائی سے مکمل اجتناب کرے۔ ان تمام ذمہ داریوں کی انجام دہی کے بعد مومن دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر بھی اور اگلی تفسیر بھی دونوں احادیث میں مذکور ہیں۔ جو لوگ شہری سرحدات پر پہرا دیں کہ ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادات سے افضل ہے، پہرا دیتے ہوئے اگر موت آ گئی تو باقیوں کی طرح اعمال کا سلسلہ مرنے سے رکے گا نہیں، بلکہ جتنے اعمال وہ پہرے دار کرتا تھا سب کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اسی طرح لوگوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی تیاری پکڑنے والے، مسجدوں میں مسلسل حاضر رہنے والے، موسمی سختیوں کے باوجود اچھی طرح وضو بنانے والے، زیادہ قدم چل کر مسجد پہنچنے والے لوگوں کی شان میں بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔